السلام علیکم۔ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اس نے عدل و احسان اور راہ حق میں ایثار و قربانی کا حکم دے کر فرزند آدم کو بلند کر دیا۔ درود اور بے شمار درود صاحب خلق عظیم، خوگر الطاف امین، مہاجر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو راہ حق کی منزل متعین کرنے والے اور زندگی کے ہر جہت کے لیے نمونہ کامل ہیں۔ السلام اے رحمت للعالمین، السلام اے صاحب حبل المتین۔ دل کی دھڑکن تو، نظر کا نور تو ہے رگے جان سے قریب و دور تو، دستگیر بے کساں بے چارگاں، السلام اے راہنمائے ہر زماں۔ ناظرین کرام، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک اور کڑی لے کر نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران تبلیغ دین میں پیش آنے والی ساری دشواریاں اور رکاوٹیں اور کفار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا اور مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم اور مسلمانوں کی ہجرت حبشہ پر ایک نظر ڈالیں گے۔ جیسا کہ ہر دور کے لوگوں نے اپنے زمانے کے نبی کا انکار کیا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ برا سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا تو کوئی آپ کا مذاق اڑاتا تھا، کوئی شاعر اور کوئی جادوگر کہتا تو کوئی پاگل اور دیوانہ۔ کبھی شریروں نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر کھینچا۔ اسی دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کی دین کی تبلیغ میں مشغول رہے، اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کے باوجود دین حق کی تبلیغ سے روکنے میں ناکام رہے۔ کفار و مشرکین مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور دین حق قبول کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ امیہ بن خلف اپنے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر کبھی پیٹھ کے بل لٹا کر تو کبھی پیٹ کے بل لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتا اور انہیں مارتے ہوئے اسلام چھوڑنے کو کہتا، مگر اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے رہتے، یعنی ایک ہی خدا کو پکارتے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین جب مسلمان ہوئے تو کفار انہیں بے پناہ تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی حالت زار کو دیکھ کر فرماتے، یاسر کے خاندان والو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کو مشرکین نے تکلیف پہنچاتے ہوئے شہید کر ڈالا تھا۔ الغرض کفار نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ غلاموں سے لے کر معزز لوگوں تک کو ستایا گیا اور درختوں پر لٹکایا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا، پیٹھ اور پیٹ پر پتھر کی تپتی ہوئی سلیں بھی رکھی گئیں۔ غرض
ہر طرح مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، مگر صحابہ کرام کے قدموں کو ایمان سے نہیں ہٹا سکے۔ صحابہ نے تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے دین حق کو سینے سے لگائے رکھا۔ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجازت دے دی کہ جو چاہے اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے ملک حبشہ چلا جائے۔ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور یہ ایک اچھا ملک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت ماہ رجب 5 نبوی میں حبشہ روانہ ہوئی۔ ان میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ کفار نے ان لوگوں کی ہجرت کی خبر سن کر پیچھا کیا، مگر کفار کے پہنچنے سے پہلے ہی کشتیاں جدہ کی بندرگاہ سے نکل چکی تھیں۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بعد اور لوگوں نے بھی ہجرت کی جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان حضرات نے جو ہجرت کی تھی وہ صرف اپنے جسم و جان کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اصلاً اپنے دین و ایمان بچانے اور ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حبشہ جا کر سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے مشورہ کر کے عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کو بہت سارے تحفے دے کر بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ ان دونوں نے وہاں جا کر تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے ہاں سے کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر کے آپ کے ملک میں بھاگ کر آ گئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے پاس واپس کر دیجیے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت و گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرما کر ایک رسول بھیجا جن کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو ہم پہلے ہی سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے اور پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور ظلم و ستم، خون ریزی اور دوسری بری باتوں سے روکا۔ ہم ان باتوں پر ایمان لے آئے۔ اس پر ہماری قوم ناراض ہو گئی اور ہمیں تکلیفیں پہنچانے لگی، تو پھر ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ بادشاہ پر اس کا اتنا اثر پڑا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی، اور بادشاہ نے کفار قریش کو یہ کہہ کر دربار سے نکلوا دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جب کفار قریش بادشاہ نجاشی کے دربار سے اپنی کوشش میں ناکام ہو کر نکلے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس کی وجہ سے وہ ان مسلمانوں کو بالکل ختم کر ڈالے گا۔ اگلے روز عمرو بن عاص نے نجاشی کے پاس آ کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا۔
اس نے صحابہ کو بلوایا اور پوچھا تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور خاص کلمات تھے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا خدا کی قسم مسلمانوں نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے سے بھی زائد نہیں تھے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو، سونے کا ایک پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کرتا، اور کفار قریش کے تمام ہدیے اور تحفے واپس کر دینے کا حکم دیا اور کہا کہ خدا نے مجھے رشوت کے بغیر حکومت و سلطنت عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز سپرد نہیں کروں گا۔ دربار ختم ہوا، مسلمان بخوشی واپس ہوئے اور قریش کا وفد ذلت و رسوائی کے ساتھ ناکام لوٹا۔ ناظرین کرام، آج کا یہ سلسلہ اسی موڑ پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلی کڑی میں یعنی اگلے ایپیسوڈ میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کا جو 3 سال کا جو بائیکاٹ ہوا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال یعنی عام الحزن پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کے اس عزم کو یاد رکھیں، دین زندہ تو ہم زندہ۔ نور احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔